اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62۔ وا اور از جب، از جب یہ اس کو سے ہے یاد کرو، یعنی یاد کرنے کے یاد کروایا جا رہا ہے۔ وا اور از جب قل کہا تم نے، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، یا موسیٰ کو ہم بریک کریں، یہاں پہ یا جو ہے یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف ہی ہے، یہ ایک لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ یا حرف ندا ہے، ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں یا ایھا الناس میں کہ یہ یا بھی آتا ہے الگ سے، یہ حرف ندا ہے، یعنی اے کسی کو بلانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر نون ہے یہاں پہ تو ہم کے لیے ہے، یہ وہی جو ہم نے نعبدو میں پڑھا تھا، نہیں ہم صبر سے ہے آگے، نہیں ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے۔ یا موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، اعلیٰ اوپر، طعام کے کھانے کے، واحدن اکیلے ایک طرح کے کھانے سے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فادعو پس ادعو دعا کرو، پس دعا کرو، لنا لا لیے نہ ہمارے، پس دعا کرو ہمارے لیے، رب کا اپنے رب کے پاس، یعنی کا تمہارا، رب کا تمہارے رب کے پاس یا اپنے رب کے پاس، یخرج یا وہ، یہ ضمیر ہے، وہ یہ ضمیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یخرج کو وہ نکالے، لانا ہمارے لیے، من ما اس میں سے، من سے ما جو، اس میں سے جو، تم بھی یہ نباتات سے ہے، تم بھی تو جو اگاتی ہے، یعنی نباتات جو اگتی ہیں، تو یہ تا جو ہے یہ مؤنث، چونکہ آگے ارد آ رہا ہے، یہ زمین جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے تم بھی تو آیا ہے یہاں پہ، یعنی تا جو مؤنث کی طرف اشارہ کر گئی۔ تم بھی الارض، یعنی یہ زمین جو نباتات اگاتی ہے اس میں سے، من اس میں سے، یعنی مما اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، من سے، بقلیہا سبزی اس کی، اس کی جو ہے یہ ضمیر ہے، زمین کی طرف جا گئی، یعنی اس کی جو بھی سبزی ہے ان میں سے ہمارے لیے، اس سبزیوں میں سے ہمارے لیے نکالے سبزی۔ اور کسائیہا ککڑی یا کھیرا، اس کی زمین کی، اور فومہا اور لہسن، فوم اس کو یاد اگر کریں، فوم جو ہے تھوم جیسے کہتے ہیں، ایسے یہ فوم ہے، فومہا لہسن، عدسیہا اور دال، عدسہ جو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ گول ہوتا ہے عدسہ، تو دال بھی گول ہوتی ہے، تو اسے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ عدسیہا دال، اس کی، بصلیہا اور پیاز، اس کی اور پیاز اس کی، قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تستبدلون کیا تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، یہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ استسقاء میں جب طلب کیا، استسقاء یعنی الف سین تا جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ اس کا مطلب طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یا ہم استخارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں اس میں، تو اسی طریقے سے تستبدلون، اچھا تبدیلون، تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی بدل لینا چاہتے ہو، یہ بدلنے سے ہے، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، واو نون تو وہ ہے نا کہ سب کے لیے، کہ سب لوگ، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ، ہوا جو ہے، ہوا یہ ضمیر ہے، یہ بھی جو ہے، ادنا کم تر، بالذی بھی بدلے، الذی اس کے،
ہوا جو خیرن خیر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بی کا معنی بدلے ہے. یعنی ویسے تو ہم نے اس کا معنی پہلے ساتھ پڑھا ہوا ہے، بسم اللہ میں پڑھا ہے، اور بھی جگہوں پہ ساتھ پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ بی کا معنی بدلے کا ہے. تو یہ جو بی کے کئی معنی ہیں، یا یہاں پہ جو حروف جار ہیں ان کے بہت سے معنی جو ہے چینج ہو کے آتے رہتے ہیں. تب آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، مطلب یہ کہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ اس کا کون سا جو ہے معنی یوز کرنا. دیکھیں یہ مطلب کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے. مثلا ہم اردو میں اس، اس، یہ ایک ہی طرح لکھتے ہیں، الف اور سین لکھتے ہیں، تو ہمیں کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ ہم نے اسے اس پڑھنا ہے کہ اس پڑھنا ہے. وہاں تو زیر زبر نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جہاں پہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس کو جو ہے بدلے پڑھنا ہے یا ساتھ پڑھنا ہے، یا اس کا ایک اور معنی بھی ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ انہی آیات میں، تو وہ بوجہ ہے. یعنی بی کا معنی بوجہ بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. ادنا کم تک سے باللذی، بی بدلے اس کے، اللذی جو ہے ہوا وہ خیر جو اچھا ہے. اہبتو اتر جاؤ. یہ اہبتو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اہبتو. تو اہبتو اتر جاؤ مصرن شہر کی طرف. اچھا مصرن، یہ مصر، یہ والا مصر نہیں ہے جو اب مصر کنٹری ہے اس وقت. جو ہے یہ مصر جو ہے بیسیکلی یہ کوئی بھی شہر کا نام، یعنی یہ اس کے اوپر تنوین ہمیں بتا رہی ہے. یہ آگے جو 2 زبریں آ رہی ہیں اینڈ پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقرہ ہے، یہ اسم معرفہ نہیں ہے، یعنی کوئی خاص شہر نہیں ہے، کوئی بھی شہر. اترو تم اس شہر میں، فا پس انا بے شک، لا لیے کم تمہارے، ما جو سال تم، سال سوال کیا تم نے، وا اور دوری بت ماری، دوری بت ماری گئی. یعنی یہ آگے علیہم ذلت آ رہی ہے، تو ذلت چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا، یہاں پہ تا جو ہے یہ مؤنث ہے، یہاں پہ مؤنث کی ضمیر ہے. بات دوری بت اور ماری گئی، علیہم ان کے اوپر، ذلتی ذلت، یعنی ذلت جو ہے وہ یعنی ان کو بہت ذلیل و خوار ہوئے. والمسکنہ اور فقیری، کم ہمتی، مسکین یعنی ان کو بنا دیا گیا کہ بہت زیادہ پھر وہ ذلیل و خوار ہوئے اور وہ در بدر پھرے، اور بہت زیادہ ان کے حالات پہ 40 سال تک بہت زیادہ ان کے حالات خراب رہے. تو وباؤ، با ہوتا ہے لوٹنا، اور وہ لوٹے، وا اور باؤ وہ لوٹے، بغضب ساتھ، بی یہاں پہ کا معنی ساتھ ہے، بغضب غضب لے کر، یعنی غصہ لے کر، من اللہ اللہ تعالیٰ کا، من اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ذالکا یہ تھا، بی بوجہ اس کے، اب یہاں پہ بوجہ ہے، بوجہ اس کے، انا بے شک، ہم وہ، بی انہم بے شک، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے. بی ساتھ، آیات اللہ آیات اللہ کی کے، وا اور یقتلون، وا اور یا وہ قتل کرتے رہے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق حق کے بغیر، یعنی وہ اس پہ حق پہ نہیں تھے، نبی حق پہ تھے لیکن ان کو وہ قتل کرتے ہیں. ذالکا یہ، بما بوجہ اس کے، جو ما جو، بی وجہ، بی بوجہ ما جو، اسہو وہ نافرمانی کرتے تھے، عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں. وا اور کانو تھے، یعتدون، یعتدون یہ عدو سے ہے، عدو کا مطلب تھا دشمنی، وہ دشمنی میں حد سے نکل گئے تھے، حد سے بڑھ گئے تھے. تو ان الذین بے شک، انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والنصارى یا وہ نصرانی ہو گئے، والصابئین یا وہ صابی ہو گئے، من جو کوئی بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور انہوں نے عمل کیے صالح، فلہم فا پس لا لیے ہم ان کے، اجر ہے، ہم ان کا، یعنی ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم
رب کے، ہم ان کے، یعنی ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، وا اور لا نہیں، خوف خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ حزن میں ہوں گے۔ تو یہاں ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں جیسے بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تم سب سے پہلے کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو وہ سارے احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کس طریقے سے ان کو عزت دی اور کس طریقے سے ان کو بادشاہت دی، تو وہ پھر اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ ذلت و خواری اپنے سر پہ لے لیتے تھے۔ جب بھی جو ہے کوئی ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کام کرو تو وہ سرکشی اختیار کرتے تھے۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ تم دعا کرو اپنے رب سے، نہیں، یعنی وہ اون ہی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اپنے اس رب کو اون ہی نہیں کر رہے وہ، تو اس قدر وہ سرکش اور اس قدر وہ بد زبان تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم اپنے رب سے مانگو، ہمارے لیے یہ مانگو، ہمارے لیے وہ مانگو، ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس قدر وہ حد سے بڑھ گئے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ لاد دی گئی اور مسکینی، اور پھر وہ ذلیل ہوتے پھر 40 ایئرز تقریباً 40 سال وہ وادی تیہ میں پھرتے رہے، وہاں پہ صحرائے سینا میں، جہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی پانی پرووائڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو شہر میں بسایا، جہاں پہ شہر میں بھیجا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فلسطین تمہارا شہر ہے، تو تم اس کو وہاں پہ کہ اس کو تم اپنے لیے فتح کرو، تو وہ کہتے تھے موسیٰ تو جا، تو اور تیرا رب لڑ، ہم نہیں لڑیں گے، تو لڑ، تم دونوں لڑو، ہمارے لیے وہ شہر خالی کرواؤ تو ہم اس میں چلے جائیں گے۔ یعنی اس قدر وہ نافرمان تھے، اس قدر وہ حد سے نکل جاتے تھے بات میں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، اور وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا صابی تھے۔ نصرانی جو ہیں یہ کرسچن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ناصرہ نام کی بستی تھی جس میں یہ لوگ بستے تھے، تو وہاں سے ان کا نام نصرانی پڑ گیا۔ جبکہ یہودی جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا یہودا تھا اس کا نام، یہ چونکہ ان کی نسل سے ہیں تو اس لیے یہ اپنے آپ کو خود کو یہودی کہتے ہیں۔ تو جو ہے نصرانی کرسچن ہے وہ صابئین، اور یہ جو ہیں یہ آگ کی پرستگی، پہلے تو یہ مسلمان ہی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، یعنی اس کو مسلمان ہی تھے وہ سارے، تو لیکن بعد میں یہ لوگ آگ کی پرستش اور پوجا کرنے شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی عراق میں یہ شاید موجود ہیں، تو یہ صابئی تھے۔ تو یہاں پہ من آمن باللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر، وہ اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور نہ وہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ اگر کوئی یہ مطلب یہ کہ یہ دھوکہ لگے کہ وہ یہاں پر کہ وہ یہودی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نصرانی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، صابئین آگ کو پوجا کرتے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے بیسیکلی، جہاں پہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم لوگ اولاً کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، کہ سب سے پہلے ہونے والے کافروں میں نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم کو تو سارا کچھ پتہ ہے۔ ان کو یہ سارا کچھ یاد کروایا جا رہا ہے، اور کہا کہ اگر تم یہودی بھی تھے یا نصرانی بھی تھے یا صابئین بھی تھے، جو بھی تھے تم، اگر تم پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، یعنی کفر اختیار نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاؤ، تو پھر نہ تو تمہارے اوپر کوئی تمہارے جو اجر ہیں وہ اچھے عمل جو تم نے کیے ہیں اس کا اجر بھی تمہارا محفوظ رہے گا، اور تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور نہ تم پہ کوئی غم ہوگا، یعنی تم لوگ پھر فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے اس کا جو ہے میننگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اچھے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔